سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آداب دعا۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا کے عمل سے زیادہ کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے۔ اور دعا کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے۔ یعنی مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، گڑ گڑا کے اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ علماء نے کچھ آداب بتائے ہیں دعا کے لیے، اور دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط بھی بتائے ہیں۔ تو ہم پہلے ان آداب کا ذکر کریں گے جو دعا سے متعلق ہیں، اور پھر ان شروط کا یا شرائط کا ذکر کریں گے جو شرائط قبولیت دعا ہے، یعنی اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے دعا کے آداب کے حوالے سے علماء نے یوں لکھا ہے کہ اللہ سے سرگوشی میں مانگیں، جیسے آپ اللہ کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں، ون ٹو ون ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، ندا دی، دعا کی، یعنی سرگوشی میں دعا کی۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میری دعا سن رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اونچا اونچا دعا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم لیس باصم ولا غائب، کہ تمہارا پروردگار نہ تو نعوذ باللہ بہرا ہے نہ غائب ہے، یعنی وہ سن بھی رہا ہے، موجود ہے۔ تو آپ آہستہ آواز میں اسے پکاریں، اسے بلائیں۔ تو یہ ایک پہلا ادب ہے کہ اللہ کو سرگوشی میں چپکے چپکے، جیسے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک پرسنل لیول پر آ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا اور قبول کرے گا۔ یعنی یہ جو یقین ہے یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو اس حالت میں دعا کرو، اس حالت میں اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو کہ آپ کو یقین ہو کہ اس نے میری دعا قبول کرنی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض دفعے ہم یوں کہتے ہیں کہ میں نے بہت دعا کی اور بہت عرصے تک میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ یوں نہ کہیں، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او کف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول کر دیتا ہے، یا اس کے برابر اس سے کوئی برائی روک لیتا ہے، کوئی نقصان دہ چیز جو اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے اس سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر اس حالت میں وہ دعا مانگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے اللہ سے جس کا مانگنا بذات خود گناہ ہے یا جس میں کوئی قطع رحمی کی بات ہے، تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگیں جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہے یا جس کا مانگنا بذات خود گناہ ہے، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ دعا کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ صرف اس وقت اللہ کو یاد نہ کیا جائے جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، بلکہ آسودگی میں بھی، کشادگی میں بھی، جب ہمارے حالات اچھے ہوں، خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھا جائے، اس سے دعا کی جائے، یعنی ہر حالت میں اللہ سے دعا کرنا مطلوب ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ادب ہے دعا کے آداب میں سے۔ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ دعا خلوص دل سے کریں، یعنی ایسے اوپر سے جیسے ہم روٹین میں دعا کر لیتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی بہت توجہ کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور پاکیزگی کی کیفیت میں اللہ سے دعا کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ادب ہے آداب دعا میں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر دعا کریں، یہ بھی ایک ادب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ سے، اپنے پروردگار سے اس حالت میں دعا کرو کہ آپ گڑ گڑا رہے ہوں اور چپکے دعا کر رہے ہوں۔ تو یہ علماء نے چند آداب لکھے ہیں دعا کے حوالے سے۔ اسی طرح کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان فرائض سے غافل نہ ہو۔ فرائض میں کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، یا زکوٰۃ ہے اگر فرض ہو گئی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر حج فرض ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں اگر ان سے غفلت ہوتی ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ فرائض کی پابندی دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان حرام کھانے سے بچے، حلال کمائی حاصل کرے، حلال کھائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو جو سزا آئے گی اللہ کی طرف سے وہ اسی شکل میں آئے گی کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر یطیل السفر، کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت لمبا سفر کر کے حج پہ آتے ہیں، ان کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، بال گرد آلود ہوتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، ان کی پرورش حرام پیسوں سے ہوتی ہے، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی کے ہوتے ہیں، جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ ایسی شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یعنی ناممکن ہے کہ اللہ ایسے شخص کی دعا قبول کرے جو حرام کھاتا ہے، جس کی کمائی حرام کی ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ ہم رزق حلال کھائیں۔ تیسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہماری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک ہم نیکی کا حکم نہ کریں اور برائی سے لوگوں کو نہ روکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیختمن اللہ علی قلوبکم فتدعونہ فلا یستجیب لکم،
کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یا تو تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ یوں ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور پھر سزا کے طور پہ یہ ہوگا کہ تم اسے پکارو گے اور وہ تمہاری پکار نہیں سنے گا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ناظرین 3 بنیادی شرائط ہیں، جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ حلال رزق کمایا جائے اور کھایا جائے، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اسے آپ روکیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دعا کے آداب ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ان شرائط کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد